بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ الربا آکلہ وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقالہم سوا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی لعنت ہے سود پر، سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، اس کو لکھنے والے پر، اس کے گواہ بننے والے پر، اور یہ بھی فرمایا کہ یہ سب لوگ برابر کے مجرم ہیں۔ سود کیا ہے؟ کسی کو قرض دینا اور اس قرض پر اس سے نفع لینا۔ سادہ لفظوں میں اگر سود کو سمجھنا ہے تو سود یہ ہے، قرض دے کر کل قرض جر نفعا فہو وجہ من وجوہ الربا، یہ بھی حدیث پاک ہے کہ ہر وہ قرض جو کہ نفع کو کھینچ کر لاتا ہے وہ سود کی قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ سود کا گناہ یہ کبیرہ گناہوں میں سے، بلکہ یوں سمجھیے کہ اکبر الکبائر میں سے، بہت بڑے گناہوں میں سے۔ سود کے گناہ پر جتنی وعیدیں قرآن میں اور حدیث میں آئی ہیں شاید ہی کسی اور گناہ پر ہوں۔ اس کو واحد گناہ ہے جس کو فرمایا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، اگر تم سود لینے سے باز نہیں آتے تو پھر اللہ کی طرف سے اعلان جنگ قبول کرو۔ تو جس شخص کے ساتھ اللہ کا اعلان جنگ ہو جائے وہ بھلا جیت سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ سود اگرچہ بظاہر بہت دکھتا ہے کہ بہت زیادہ ہو گیا، فَإِنَّ عَاقِبَتَهُ تَصِيرُ إِلَىٰ قُلٍّ، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ قلت ذلت، دنیا میں قلت، یعنی نتیجہ نکلتا ہے کہ مال ختم ہو جاتا ہے، بھسم ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا گیا کہاں، اللہ تللوں میں نکل گیا، اڑ گیا۔ اور آخرت کی ذلت، آخرت کی ذلت کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات تشریف لے گئے، وہاں آپ نے جہنم میں مختلف لوگوں کو دیکھا، تو ایک قوم ایسی بھی تھی کہ جن کے پیٹ فرمایا کہ ایسے تھے جیسے بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں، کمرے، اور اس کے اندر سانپ چکر لگا رہے تھے پیٹوں کے اندر۔ تو پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ یہ اکلت الربا، یہ سود خور لوگ ہیں، یہ سود کا پیسہ، یہ سانپ ہے جو انسان کے پیٹ میں لوٹ رہا ہے۔ اور دنیا میں اس گناہ کی جو شناعت بیان فرمائی وہ یہ فرمائی ہے، ایک حدیث پاک میں یہ فرمایا کہ سود کا ایک درہم کھانا، ایک روپیہ کھانا، آج کی اصطلاح میں آپ یہ کہیں $1 کھانا سود کا، جبکہ انسان کو معلوم ہے کہ یہ سود ہے، یہ 36 دفعہ زنا کرنے سے بڑا جرم ہے۔ 36 دفعہ، 30 اور 6 36۔ اور ایک حدیث میں تو آپ نے بھی فرمایا الربا 70 جزءا، سود کے 70 درجے ہیں، 70 شعبے ہیں۔ ایسرها ان ينكح الرجل امہ، سب سے ہلکا درجہ اگر سود کا آپ لیں گناہ کا تو یہ سمجھیں کہ انسان اپنی ماں سے زنا کرے۔ یہ سود کے یہ گناہ ہے اور سود کی یہ نحوست ہے کہ یہ جہاں جاتا ہے وہاں تباہی لاتا ہے، معاشی اعتبار سے بھی تباہی لاتا ہے، سب کچھ کرتا ہے۔ یہ آج جو یہ دنیا کی معیشتیں 10 15 20 دن مہینے میں ایسے بیٹھ گئی ہیں، بالکل پاؤں پہ بیٹھ گئی، بلکہ پاؤں سے بھی نیچے چلی گئی، اس کی بنیاد سود ہے۔ سود جب معیشت میں ہوتا ہے تو وہ غبارے کی طرح پھولتی ہے، اور غبارے کو بس ایک سوئی لگتی ہے تو ختم ہو جاتا ہے، ختم کہانی۔ تو آج جو ہے دنیا کی معیشتوں کے برے حال ہوئے پڑے، اس کی بنیاد یہ ہے کہ سود، سٹا، جوا، یہ چیزیں ہیں جو شریعت نے حرام کی تھی، ان کے اوپر بنیاد رکھ دی پوری معیشت کی۔ تو یہ انفرادی سطح پر ہو یا اجتماعی سطح پر ہو، سود بہرحال جرم ہے۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے اسلامی ملکوں میں بھی سود لیگل ہے، یہ بینک سارے جو ہے سود پہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس سے لیکن اپنی انفرادی حیثیت میں ہمیں بچنا چاہیے۔ یہ جو بینکوں کے اندر کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ تو کھلوا سکتے ہیں، مجبوری ہے، لیکن سیونگ اکاؤنٹ، فکسڈ ڈپازٹ
اور یہ جو قومی بچت اسکیم اور فلاں اس قسم کے کچھ ادارے جہاں آپ فکس رقم رکھوا دیتے ہیں اور مدت کے ساتھ ساتھ اس پر کچھ نہ کچھ لگتا رہتا ہے. انشورنس کی کچھ صورتیں ہیں ان کے اندر بھی یہی ہوتا ہے. تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بہت زیادہ بچانا چاہیے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بے خبری میں جو ہے بہت بڑا گناہ کر رہے ہوں. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. آج کا جو مسئلہ ہے وہ بھی اسی سے ملتا جلتا ہے کہ بعض دفعہ ہم لوگوں کے پاس پیسہ ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں انویسٹ کر دیتے ہیں اس کو کسی کاروبار میں, لیکن اس کا طریقہ یہ اختیار کیا جاتا ہے کہ ہر مہینے آپ کو 10,000 روپیہ مل جائے گا, 15,000 مل جائے گا, یا آپ نے اگر 10 لاکھ لگایا ہے تو آپ کو اتنے % جو ہے ہر مہینے اس پیسے کا اتنا % مل جایا کرے گا. بھلے وہ کاروبار ڈوب رہا ہے یا چل رہا ہے یا منافع زیادہ ہو رہا ہے کم ہو رہا ہے, اس سے اس کو کوئی غرض نہیں ہوتی, بلکہ اس کا اپنا سرمایہ بھی محفوظ اور اس کے اوپر نفع بھی محفوظ. تو یہی سود ہوتا ہے. جب سرمایہ محفوظ ہے تو اس کی حقیقت انویسٹمنٹ کی نہیں, وہ قرض بن گیا. اب قرض کے اوپر جو کچھ آپ لے رہے ہیں وہ پرافٹ نہیں ہے بلکہ سود ہے, انٹرسٹ ہے. اس لیے اگر صحیح طریقہ جو انویسٹمنٹ کا یہ ہے کہ وہ شرکت یا مزاربت کی بنیاد پر ہوتی ہے جس میں نفع نقصان میں دونوں میں انسان شریک ہوتا ہے. نقصان سرمایہ کے برابر, نفع کی جو بھی آپس کی شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے تقسیم طے کر لیں, اور نفع بھی حقیقی ہونا چاہیے, اندازے کا نہیں کہ آدمی کہے کہ نہیں ہمارے یہاں میرا اندازہ یہ ہے کہ ہماری سیل اتنی ہوتی اتنا منافع ہوتا ہے لہذا آپ کو دے دیا جائے. ایسا نہیں, اس میں صحیح حساب کتاب کر کے پھر پتہ چلتا ہے کہ اصل نفع کتنا ہے. تو اس لیے انویسٹمنٹ پر حقیقی نفع, ایکچوئل پرافٹ جو ہے وہ صحیح ہے. اس کے علاوہ جو صورتیں ہیں وہ سود سے خالی نہیں ہیں. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین.